اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان خداوند متعال کی طرف پہنچنے کے لیے سخت جد و جہد کرتا ہے، سخت مشقت اٹھاتا ہے اور پھر اپنے نامہ اعمال کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں اس نے پہنچنا ہے۔ خداوند متعال نے واضح الفاظ میں یہ پیغام بشریت کو دے دیا کہ یا ایھا الانسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی ہے۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کے لیے سخت سے سخت مشقتیں اٹھا رہا ہے اور تو نے اس سے ملاقات کرنا ہے اپنے نامہ اعمال کو لے کر۔ لہٰذا اس مسافر کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک سفر کرنا ہے، لیکن اس سفر میں اللہ کی معرفت اسے کس حد تک حاصل ہوتی ہے، یہ انسان کی کوشش پر، جد و جہد پر منحصر ہے۔ خداوند متعال کی جانب سے بھی اس انسان کو یہ اجازت ہو کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کی اللہ تبارک و تعالی اجازت دے، لہٰذا اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس انسان نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اور ایسے مسافر اللہ کو، ایسے سالک اللہ کو کچھ نصیحتیں بیان کر رہے تھے جو ہمارے شیعہ علماء نے، شیعہ عرفاء نے، شیعہ فقہاء نے حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات سے ہمارے لیے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے بیان کیا کہ انسان کو ذاکر ہونا چاہیے، یعنی انسان کو تہجد کے وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور بالخصوص نماز فجر کے بعد طلوعین تک، یعنی سورج نکلنے تک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور پھر بیان ہوا کہ اگر انسان کسی مشکل کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے اس وقت اپنا ذکر مکمل نہ کر سکے تو پھر انسان کو دن میں ایک وقت معین کرنا چاہیے جس میں وہ اپنے ذکر کو مکمل کرے۔ البتہ اس انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں ہونا چاہیے، کہ جو کسی مومن نے سوال کیا کہ کیسے انسان اللہ کی یاد میں ہو۔ ایک دفعہ انسان اللہ کی یاد میں اس انداز میں ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کے ذکر کو جاری رکھتا ہے۔ ایسے انسان کو ذاکر لسانی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن ہے، یعنی وہ لوگوں کے ساتھ معاشرت کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، ملاقات کر رہا ہے، معاملات کر رہا ہے، کاروبار زندگی کو انجام دے رہا ہے، لیکن اس کا ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ اس کا ہر قول، ہر فعل، ہر جو عمل ہے اس میں اللہ کی خوشنودی کو اس نے مد نظر رکھا ہوا ہے۔ ہر وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں موجود یقیناً سمجھتا ہے، یعنی اسے اس بات کا یقین ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے اور اللہ اسے مشاہدہ کر رہا ہے، لہٰذا اس موجودگی کا احساس کرتے ہوئے یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے اجتناب کرتا ہے۔ لہٰذا دوسری اہم نصیحت جو ایک سالک کو، ایک مسافر کو ہمارے علماء نے اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات سے نقل کی، وہ ہے اس انسان کا اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے خود کو محفوظ رکھنا۔ یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے جب قبض و بسط کی گفتگو کریں گے تو ان موضوعات کو وہاں زیر بحث لائیں گے۔ لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ کہ جو ایک مسافر اللہ کو، ایک سالک اللہ کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کر سکتا ہے اور اسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے روک سکتا ہے، وہ غنا کی بحث ہے، موسیقی کی بحث ہے۔ لہٰذا گناہ میں
انسان توجہ کرے کہ تمام گناہوں سے اس کو نجات حاصل کرنا ہے، خود کی گناہ سے حفاظت کرنا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، عرفان الہی کو حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے، تو اس انسان کو اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے خود کو محفوظ رکھنا ہے، خود کو بچانا ہے، یہ اس کا وظیفہ ہے۔ اور انہی گناہوں میں ایک سب سے اہم گناہ جسے ہمارے شیعہ علماء نے گناہان کبیرہ کی فہرست میں بیان کیا ہے، وہ ہے غنا کی بحث۔ گناہان کبیرہ ایسے گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جن گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ دیا ہے۔ پس انہی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ غنا اور موسیقی کا گناہ ہے۔ اس گناہ سے متعلق عزیزان محترم اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو غنا کا کلمہ قرآن مجید میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر میں جو روایات رسول خدا اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ سے نقل ہوئی ہیں، ان میں بعض کلمات کو غنا کے معنی میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا خداوند متعال سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ اب اس لہو الحدیث میں یہ جو بیہودہ گفتگو ہے، بیہودہ کلام ہے، اس سے مراد غنا بیان کی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی روایت میں اس لہو الحدیث کو غنا بیان کیا گیا ہے۔ البتہ اور بھی روایات اس سلسلے میں موجود ہیں جن کی طرف تفصیلی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے سورہ حج کی آیت نمبر 30 ہے، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہاں قول الزور سے بھی مراد جو ہے وہ ایسا بیہودہ کلام کہ جس کی تشریح میں علماء نے بیان کیا کہ وہ کیا ہے، غنا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 3 کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ ہم عن اللغو معرضون، یعنی وہ لوگ جو بیہودہ کلام سے اعراض کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہاں لغو سے مراد وہی غنا علماء نے تفسیر کی ہے اہل بیت علیہم السلام کی روایات کی روشنی میں۔ پس یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غنا کا کلمہ گویا کہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ جو آیات میں یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں لہو الحدیث کے، قول الزور کے یا اس کے علاوہ لغو کے، ان سے مراد غنا ہے۔ اب جب غنا کی بحث آ جاتی ہے تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ غنا ہے کیا؟ تو یہاں ہمیں علماء کی جو تشریحات ہیں، جو علماء نے تفسیر بیان کی ہے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں، ہمیں اس میں رجوع کرنا ہے اور اس میں رجوع کر کے دیکھنا ہے کہ غنا ہے کیا چیز۔ بس علماء بیان کرتے ہیں کہ غنا ایک رقیق آواز کو کہتے ہیں، ایک پتلی آواز کو کہتے ہیں۔ پھر بیان کیا کہ نہیں، صرف پتلی آواز کو غنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس پتلی آواز کے ساتھ ساتھ اس میں طرب بھی موجود ہونا چاہیے۔ پس طربناک رقیق پتلی آواز کو غنا کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ جو میوزک کے آلات ہیں، ان سے جو اٹھنے والی آواز ہے، اسے بھی غنا کے معنی میں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ بھی غنا ہے۔ پس غنا کا جب ہم مصداق لے کر آتے ہیں تو اس میں ایک انسان کی آواز ہے جو غنا کے مصادیق میں آتی ہے، اور ایک وہ آواز کے جو مختلف موسیقی کے آلات سے ابھرتی ہے، وہ بھی غنا ہے۔ لیکن ہم سب سے پہلے آتے ہیں انسان کی آواز کے اوپر۔ انسان کی آواز کو غنا کہا گیا ہے دو قید کے ساتھ، دو شرائط کے ساتھ۔ ایک یہ کہ وہ آواز نازک ہو، اور دوسرا یہ کہ اس آواز میں طرب موجود ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ طرب کسے کہا جاتا ہے؟ عزیزان محترم، طرب ایک ایسی کیفیت کو، یعنی آواز کی ایک ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ جس میں
خوشی بھی موجود ہو سکتی ہے، جس میں غمی بھی موجود ہو سکتی ہے۔ یعنی انسان خوشی کی حالت میں اپنے وجود سے ایک ایسی آواز نکالتا ہے، یا غمی کی حالت میں اپنے وجود سے ایک ایسی آواز نکالتا ہے کہ جو آواز مد مقابل موجود انسان پر، مخاطب پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس مخاطب کے اندر بھی اس خوشی کی اور غمی کی کیفیت کو منتقل کرتی ہے۔ اس حالت کو طرب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ باقاعدہ طور پر علماء نے بیان کیا کہ غنا میں ایک تو آواز کا نازک ہونا، پھر اس نازک ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں طرب کا بھی ہونا، جو خود انسان کے لیے بھی طرب آور ہو سکتی ہے اور مخاطب کے لیے بھی طرب آور ہو سکتی ہے۔ طرب اس کو جو ہے وہ اس میں ایک کیفیت کو ایجاد کرتی ہے کہ مخاطب جب اس آواز کو سنتا ہے تو خوشحال ہو جاتا ہے یا غمگین ہو جاتا ہے۔ البتہ یہاں جو مواد ہے، جو مضمون ہے اس آواز کے، جو کلمات ہیں، اس سے ابھی سروکار نہیں ہے۔ وہ کلمات مثبت بھی ہو سکتے ہیں، وہ کلمات نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں، وہ کلمات کلام نور بھی ہو سکتے ہیں، یعنی قرآن مجید اور احادیث کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، اور غیر کلام نور یعنی دوسرے انسانوں کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ پس انسانی طور پر انسان کی آواز جو غنا کا مصداق ہے، اس کے لیے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ دو شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ وہ آواز نازک ہو، اور دوسرا یہ کہ اس آواز میں طرب موجود ہو، یعنی انسان سے خوشی اور غمی کی کیفیت میں ایک خاص انداز میں اٹھنے والی آواز جو خود انسان کے وجود میں بھی خوشی اور غمی کی کیفیت کا اظہار کرے، اور مد مقابل مخاطب پر بھی ایسی تاثیر ایجاد کرے کہ مخاطب بھی اس سے خوشی اور غمی کی کیفیت کو محسوس کرے، شاد ہو جائے، خوشحال ہو جائے یا غمگین ہو جائے، اور اس مخاطب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جائیں۔ اس آواز کو غنا کہا گیا ہے، اور یہ آواز گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہے۔ دوسرا مصداق جو غنا کا ہے وہ ہے موسیقی۔ موسیقی کے بارے میں ہم بیان کر چکے کہ موسیقی در واقع انسان کے الفاظ کو، یہ جو طرب آور الفاظ انسان سے جاری ہوتے ہیں، یہ بھی موسیقی کا مصداق ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مخصوص آلات موسیقی جیسے بانسری ہے، جیسے ڈفلی ہے، جیسے ہارمونیم ہے، یا جیسے اس قسم کے انواع و اقسام کے جو موسیقی کے آلات ہیں، ان سے اٹھنے والی آواز کو بھی غنا کہا گیا ہے، اور یہ دونوں گناہان کبیرہ میں سے ہیں اور حرام ہیں۔ پس ایک مسافر اللہ، ایک ایسا انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، اگر اس کے دامن میں غنا موجود ہے تو یہ غنا اسے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے سے روک دے گا۔ اسی موضوع پر ہماری ابھی آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں تو یقیناً اس سلسلے میں مزید آپ گفتگو سن سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔